بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا حال ہے آپ کا؟ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کل ہم نے الف معروف کی جو چاروں آوازیں ہیں ہم نے ان کو سمجھا بھی تھا اور ان کی پریکٹس بھی کی تھی۔ برائے کرم ایک بات اچھی طرح سے سن لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ میری گزارش ہے، چونکہ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے روٹین کے سسٹم میں کہیں موجود نہیں ہے، اس لیے اس کی رہنمائی آپ کو اور جگہ سے نہیں مل پائے گی۔ تو اس لیے آپ کو جیسے عرض کرتا ہوں ویسے ہی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس کے مطابق چلیں گے۔ تو الف معروف کی چاروں صورتوں کی ہم نے پریکٹس کی تھی، ذرا صرف اور صرف میری یاد دہانی کے لیے ہم تو اس کی ہم الف معروف کی آواز کے تحت اگر ہم نے الف معروف کی آدھی آواز با میں بنانی ہے تو کیا ہوگی؟ با۔ اور اگر پوری کرنا ہو تو دوگنی کرنا ہو تو با۔ اور چوگنی کرنا ہو تو با۔ آج الف معروف کی دوسری آواز کریں گے۔ جو معروف آوازیں ہیں الف معروف تو مکمل ہو گئی، آج ہم یائے معروف کریں گے۔ الف جو ہے عربی حروف میں یہ ایک واول کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ زبر کا قائم مقام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یائے معروف جو ہے وہ زیر کا قائم مقام ہوتی ہے۔ جو اساتذہ نے اس کے ہے، کسرہ ہے، ضمہ ہے، فتحہ ہے، اب یہ لفظ آپ کے لیے بالکل تھوڑے سے اجنبی ہوں گے، تو میں اس آپ کو روٹین کی چیزوں میں لے جائے بغیر براہ راست جو آپ نے الف معروف کی آدھی پوری دوگنی چوگنی آواز آ الف کے ساتھ کی تھی، ایگزیکٹ وہی کام آپ نے یا کی آواز کے ساتھ کرنا۔ ٹیڑھی زیر اور پھر اسی کو چھوٹی مد کے ساتھ دو گنا اور پھر اس کو چار گنا کرنا۔ تو میرے ساتھ ادائیگی شروع کریں۔ پی ڈی ایف آپ سب کو بھیج دی گئی ہوئی ہے اور اس کے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ اگر اپنے سامنے رکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو الف معروف کی یائے معروف کی پوری آواز ہے، چارٹ یہ والا، یہ اکٹھا ایک ہی چارٹ اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ صفوں کا نمبر مختلف ہو سکتا ہے۔ یائے معروف کی آوازیں آپ نے یہ دیکھیے، یہ کلیئر آ رہا ہے؟ یائے معروف کی آوازیں جس پہ چار خانے بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ آدھی پوری دوگنی چوگنی ہوگی۔ سب سے پہلی جو آپ نے سیکھی، جو بھی وقت لگایا، آج آپ دیکھیں گے کہ کل جتنا وقت لگا تھا ایک آواز سیکھنے کو، آج اس سے آدھا وقت لگے گا، اس لیے آج ہم دو آوازیں کر لیں گے۔ یہ اتنا آسان کام ہے، صرف تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے اور ساتھ ہم نے جو آ با تا ہا خا یہ الف معروف میں کی تھی، آدھی پوری دوگنی چوگنی، اب انہی کو جب ہم زیر کی آواز کے ساتھ کریں گے تو پہلے ہم آدھی آواز اگر الف کے نیچے زیر ہو، بے کے نیچے بھی زیر ہو، تے کے نیچے بھی ہو، یہ بے پہ تے جو میں بول رہا ہوں یہ اردو اور اجمی ایکسنٹ سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اب ہم عربی میں جو اس کی آواز بنے گی اسی کے تحت بات کریں گے۔ تو جو الف کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے آدھی آواز کے ساتھ، ای ای بی بی تی تی سی سی جی حی خی خی دی دی ذی ذی ری ری زی۔ زی۔
اب آپ دیکھیں یہ وہی جو آ با تا تھا تھا وہ اب کیا ہو گیا ای بی ٹی سی ہو گیا. ٹھیک ہے. سی C, شی she, تھری three, دوی three, تھری three, دوی three, قی three, غی we, فی fee, قی ki, کی ki, لی li, می me, نی ni, وی we, ہی he, یہ ye. یہ آدھی آواز تھی. اب آپ نے اپنی اپنی لنگ کیپیسٹی اور اپنے سانس کے مطابق اس کیا ہوگا ای E, بی B, ٹی T, سی fee, جی G, ہی he, خی he, دی D, اس کو تھوڑا نرم رکھنا ہے چونکہ ہم نے تجوید کے جو 15 حروف تھے یہ ان میں اس لیے یہاں ہم نے اس کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے. ری re, زی Z, سی C, شی she, تھری three, دوی three, تھری three, دوی three, قی three, غی three, فی fee, قی ki, قی ki, کی ki, لی li, می me, نی ni, وی we, ہی he, یہ. ye, اب آپ نے ہی کے بعد آخری لفظ ہے تو یہ کہہ کے اس کو چھوٹا نہیں کر دینا. لینتھ آف ساؤنڈ مسٹ بی دی سیم. یہی اس سسٹم کا کمال ہے جو آپ کو بہت آسانی سے قرآن پڑھنے کے قابل بنائے گا. یہ 5 آوازیں پوری ہونے کے بعد میں قرآن کے الفاظ آپ کے سامنے لاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف یہ آواز آدھی کو پوری پوری کو دوگنی دوگنی کی جگہ چوگنی اگر ہم کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, نہیں کرتے تو مطلب کتنا بدل جاتا ہے. آواز کو دو گنا کریں گے. آدھی آواز کیا تھی؟ E, آدھی آواز کیا تھی؟ E, پوری. E, اب ہم جب اس کو دگنا کریں گے تو E, ذرا اپنی بکس دیکھ کے ادا کرنا شروع کریں اور میں سنوں گا. جہاں کہیں غلطی ہوگی وہاں میں آپ کو دوبارہ اس کے بارے میں رہنمائی کر دوں گا. جی آدھی آواز سے شروع کیجئے. سوری دوگنی آواز سے. E, B, T, F, G, H, Q, D, Z, R, Z, C, Sh, F, V, W, Z, I, غ, فی, قی, قی, لی, می, نی, وی, ہی, یی. کہیں کہیں تھوڑا سا شائبہ جو تھا وہ آپ صرف پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے جو پہلے ادا پوری آواز کی تھی اس کو دوگنی کرتے کرتے کہیں آپ نے دوگنی نہیں کی. یہ اس دوران میں خاموش اس لیے رہا کہ آپ کو خود بھی اندازہ ہو چکے وہ آپ کی دوگنی ہے. اب آپ نے جب چوگنی کرنی ہے تو ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کے ذہن میں پوری آواز کیا ہے. جو آپ کے ذہن میں پوری ہے اس کو آپ نے 4 گنا کرنا. تو برائے کرم بہت احتیاط سے سب مل کر ادا کیجئے گا. بی, تی, سی, جی, ہی, خی, دی, زی, ری. یہ جو ہے یہ اردو کا ایکسنٹ بن جائے گا. ہم نے جب شروع میں تجوید کے حروف 15 پڑھے تھے خاص استعمال ہوتے ہیں وہ آوازوں کے اعتبار سے بھی اور حروف کے اعتبار سے بھی.
تو میں نے اس حرف کے بارے میں بتایا تھا کہ اردو یا پنجابی میں ہم رے جو کہتے ہیں، عربی میں ایسا نہیں ہے. عربی میں اس کو استاد کہتے ہیں پر کر کے بولنا. پر کر کے مطلب ہے ذرا بھر کے بولنا، رو. جیسے پنجاب کے کلچر میں جامن جو بیچ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جموں را کالے، تو را جو ہے وہ ایکسنٹ آپ نے لے کے آنا ہے، رو. را. اب اگر میری اس ساؤنڈ کو دیکھیں تو تجوید کے حروف میں جائیں تو کیا ہے؟ تو، رو. ٹھیک ہے، چلیے اب اس سے آگے چلیے. زی، زی. سی، سی. شی. صی. طی. ضی. عی. غی. فی. کی. قی. لی. می. نی. اب یہ دیکھیں نی میں پھر غلطی ہوئی، اور آپ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں ڈسٹنس سے، وہاں بھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو نی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نی کی کر دی ہیں، تو وہ نی جو ہے نہیں، نی. اب میرا چونکہ لنگز کیپیسٹی یا پھیپھڑے یا پریکٹس تو یہ سب کی الگ الگ ہوگی. میں نے تھوڑی پریکٹس زیادہ کی ہے تو میرے کلیئرٹی زیادہ آ گئی ہے. آپ بھی کریں گے تو آپ کے بھی بہت زیادہ آ جائے گی. نی. نی. پھر آپ نے غور کیا کہ کیا آواز آئی بیچ میں، نون کی دوبارہ آواز آ گئی. نون کی صرف ایک ہی آواز ایک ہی دفعہ آنی دفعہ تاکہ باقی لوگ نی. یہ ٹھیک تھی؟ نہیں ٹھیک تھی. ایک دفعہ اور کیجئے. نی. شاید بہتر ہو گئی. آگے. می. اب پھر می نہیں، می. میرے ساتھ دہرائیے. می. 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 شاباش، کوئی بات نہیں، میں بھی ایسے کرتا تھا. می. می. شاباش. وی. ہی. یی. جی یہ آپ کی ٹوٹل جو یائے معروف کی آواز تھی اس کی چاروں شکلیں مکمل ہو گئیں. اب آپ نے دیکھا کہ کل ہمیں کتنا زیادہ وقت لگا ایک آواز کو بیسس پتہ لگنے سے. کیا ہوا کہ اب آپ تو ہم اس کو ایسا کرتے ہیں کہ جیم کا انتخاب کرتے ہیں. آپ جیم کی یائے معروف کے اعتبار سے آدھی، پوری، دوگنی اور چوگنی بہت احتیاط سے آپ سب نے ادا کرنی ہے. اور آپ ناظرین جو ڈسٹنس سے دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اونچی آواز میں اس کو دہرائیے گا. جیم کی پہلے آدھی آواز، پھر پوری، پھر دوگنی اور پھر چوگنی. جی ایک ردم کے ساتھ. ردم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا مل بھی سکے، آپ کے اپنے اپنے پھیپھڑوں کی لنگ کیپیسٹی. یہ کوئی کورس نہیں ہو رہا، ترنم کا کورس نہیں ہو رہا، یہ قرآن کا کورس ہو رہا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق آدھی، پوری، دوگنی، چوگنی جو سٹینڈرڈز ہیں اس پر آپ نے بات کرنی ہے. جی. 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 اب آپ نے یہ دیکھا کہ ہم آج کتنی جلدی آوازوں کے چاروں شکلیں ادا کرنے کے قابل ہو گئے. اچھا ابھی یہ جو یائے معروف کی چاروں شکلیں تھیں، اب آپ نے اگر جیم ہی کو معروف کی
چاروں شکلوں میں کرنا ہو تو ذرا برائے کرم میں چاہوں گا کہ آپ اس کی پریکٹس کر لیں تاکہ ہماری الف معروف کی ساتھ ساتھ پریکٹس ہو جائے. جی اسی کو یائے معروف والیوں اور چاروں آوازوں کو الف معروف کے ساتھ زبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اب آپ نے اسی کو دوگنا اور اسی کو چوگنا کرنا ہے. مکمل پڑھنا ہے یا صرف جیم کے؟ صرف جیم کو. جا 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 جا. شاباش. اب اس کی اگر ہم پریکٹس کے لیے کریں تو اگلے صفحے پر یائے معروف کی آوازوں کی اشکال جو آپ کو پی ڈی ایف بھیجی ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں، ورنہ یہاں سکرین پہ تھوڑا سا قریب کر کے آپ دکھا دیں جو آپ میں سے قریب ہے. یہ آپ 5 حروف جو ہیں صرف انہی کو دیکھ لیں، باقی آپ نے پھر خود بنانے ہیں. تختی بھی آپ نے بنانی ہے اور پکی تختی بھی بنانی ہے. کہیں پر پکی بنی ہوئی ہے، کچی اور اکٹھی بنانی ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں تو یہ جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں تو توئے، لام اور بے کہتے ہیں. اب جب ہم عربی میں کریں گے تو یہ یائے معروف کی پوری آواز ہے. اور دوبارہ سن لیجئے، یہ یائے معروف کی پوری آواز کی مشق ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا، ہم جب اس کو بولیں گے تو قی، لی، بی کیا بنے گا، تی، لی، بی، تی، لی، بی. اب اسی طرح سے نیچے والا آپ پڑھیں گے، کی سی بی، کی سی بی، می لی کی، می لی کی، جی ہی دی، جی ہی دی، ای خی زی، ای خی زی. اب یہ تو کچی تختی تھی، حروف کو الگ الگ کر کے لکھا گیا تھا. اسی طرح سے درمیان والی لائن وہ حروف سے بنے ہوئے الفاظ ہیں جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. تو خی، دی، می، خی دی می، آگے چاروں خود ادا کیجئے، قی خی غی، جی ہی دی، نی شی ری، دی خی لی. شاباش. اب پکی تختی میں آئیے. جس طرح سے الف معروف میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ آدھی آواز یہ، کیونکہ یہ الف معروف، واو معروف اور یائے معروف میں کامن فیکٹر لگا ہوں. دیکھیے با کے اوپر اگر کھڑی زبر ہو تو وہ پوری آواز ہے، اور اگر ترچھی زبر ہو تو وہ آدھی آواز ہے. اب اگر ہم نے اس کو پورا کرنا ہے تو 2 طریقے ہیں کہ ہم ترچھی کو سیدھا کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ با کے ساتھ الف لگا دیں تو ترچھی با، ترچھی زبر کے ساتھ با کے ساتھ جب الف لگے گا تو وہ با پوری آواز ہو جائے گی. ہر حرف کے ساتھ الف لگاتے جائیں گے تو الف معروف کی جو آدھی آواز ہوگی وہ پوری ہوتی چلی جائے گی، اور زبر جو ہے وہ ترچھی رہے گی، کھڑی زبر کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ آپ سب کو کلیئر ہو گئی بات؟ جی. اب جب ہم یائے معروف کی آدھی آواز کو پورا کریں گے، برائے کرم بہت دھیان سے سنیے گا، یائے معروف کی آدھی آواز کو پورا کریں گے تو 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس حرف کے نیچے اس کو سیدھی زیر کر دیں تو وہ پوری آواز ہو جائے گی، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کے ساتھ
وہ زیر ترچھی ہی رہے گی، لیکن ہر حرف کے ساتھ جب یا لگاتے جائیں گے چھوٹی تو وہ پوری ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ جو تیسری آپ کو کچی تختی دی گئی ہے، اس میں دراصل یہی کیا گیا ہے۔ اگر آپ پچھلے پیج پہ جہاں اس کی پریکٹس آپ کو کرائی گئی تھی تو اس میں آپ نے ایک خانہ دیکھا ہوگا جو خالی تھا، جس میں نہیں، جس میں لکھا ہوا تھا نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم اسی کے ساتھ یا لگاتے، یہ خانہ ہے آدھی آواز کا، اگر ہم ترچھی زیر کے ساتھ بے لکھ کے اور اس کے ساتھ یا لگا دیں تو وہ تو پوری ہو جائے گی، اس لیے یہ خانہ خالی ہے۔ اس کے بعد نیچے جو پوری آواز ہے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر حرف کے نیچے ترچھی زیر ہے اور اس کے ساتھ یا کے اوپر جزم ہے۔ ابھی ہم یہ جزم اور شد جو ہے اس کی وضاحت دوبارہ کروں گا کہ یہ کیا اہمیت رکھتی ہیں، اور جب یہ کسی حرف پر آ جائیں تو ان کی ادائیگی کا اصول کیا ہوتا ہے۔ تو برائے کرم اس پریکٹس کو جب آپ کریں گے تو کنفیوز نہ ہو، میری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہر حرف جس کے ساتھ ترچھی زیر ہے اس کے ساتھ اگر ہم چھوٹی یہ یا لگا دیں تو وہ آواز پوری ہو جاتی ہے۔ دو طریقے ہیں نا پوری آواز کے، کہ آپ نیچے کھڑی زیر لگا دیں یا ترچھی زیر ہو اور ساتھ یا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آخری جو 5 حروف ہیں ان کی جو مشق ہو رہی ہے وہ اسی طرح سے ہو رہی ہے۔ پڑھیے آخری 5 جو 11 آخری یہ نرم ادا کرنا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا، ذرا سا، ذرا سی دیر، ٹھیک ہے۔ شاباش۔ اگر اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو آپ واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں کسی بھی صورت میں۔ اب اس سے اگلے صفحے پر اگر آپ دیکھیں تو آدھی آواز اور پوری آواز کی پوری مشق ہے۔ یہ آپ صفحہ سامنے رکھ کے میں آپ کو ادائیگی کرواتا ہوں، ہو جائے تو آسانی ہو۔ تو اب آپ اپنے اپنے سامنے یہ پی ڈی ایف کھول لیجئے جو پیج ہے، صبح آپ کو بھیجا تھا۔ اگر کسی نے آئندہ کے لیے برائے کرم فوٹو کاپی کروا لیا کرے۔ رائٹ سائڈ پہ جوڑ لکھا ہوا ہے، بائیں خانے میں توڑ لکھا ہوا ہے، تو آپ نے توڑ خود کرنا ہے، دائیں طرف جوڑ لکھا ہوا ہے۔ خیزی تو خی جمع زی، 2 آوازیں ہیں اور 2 ہی حرف ہیں، تو اس سے جو ایک حرف بنا، 2 حرفی لفظ جو بنا وہ خیزی۔ اچھا، ان کے معنی ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ قرآن کے کچھ الفاظ کا کچھ حصہ بھی بعض جگہوں پر لیا گیا ہے صرف آوازیں سمجھانے کے لیے، یہاں میننگ سمجھانا مراد نہیں ہے، سمجھانا مراد ہے، تو پھر آوازوں کو ہی بنیاد بنایا گیا ہے۔ اور نیچے جو ہے وہ ایزی، قیری، بیری، سیلی، فیقی، نیبی، بیہی، لیفی، یہ جو تھی یہ 2 حرفی لفظ تھے۔ اب اس کے بعد آپ آئیں تو یہ این دی، دیکھیں ابھی آپ پھر تجوید والے ادھر جائیں گے۔ سب سے پہلے جوڑے کی جو 6 جوڑے تھے 15 حروف کے بنائے ہوئے، تو 2 آوازیں، الف کی آواز کیا ہے؟
आ अलिफ की आवाज क्या है? आ और आ आइन की आ देखें, एक को आधी एक को पूरी ना करें, दोनों को एक ही जैसा रखें। आ आ करें तो आ अब यहां पर आधी आवाज है, आइन के बाद नून है और फिर दाल है। एन इन एन इन आइन का गले में से लाते हुए एन इन दी। दी। अब ये नून के ऊपर चूंकि हरकत नहीं है, इलामत है। नून के ऊपर हरकत नहीं है, इलामत है। बराए करम ये ज़हन में रखिए। और ये हरकत जो हैं, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको कल कराऊंगा, तो आप इस वक्त आप इसी तरह से अदा कर लीजिए जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। तो नून जो है वो आइन के साथ मिलेगा, आइन और नून, और प्लस दाल छोटी है दी, जो हम अपनी आम जुबान में बोलते हैं। तो ये दो आवाजें हैं, हर्फ बेशक तीन है लेकिन आवाजें दो हैं, आधी आधी। और दोनों जो आधी आवाजें हैं वो याए मारूफ की हैं। इसके बाद दी। अब ये हा जो है इसके ऊपर जज्म है, हरकत नहीं है। तो जब भी जज्म आती है किसी हर्फ पे, तो वो अपने पिछले हर्फ के साथ, जिस हर्फ पे जज्म हो वो अपने से पिछले हर्फ के साथ मिलती है। जज्म को यहां समझ लेते हैं। जज्म जो है अरबी जुबान में कहते हैं सकून को, ठहरने को, काटने को। अब आप देखें ना, सकून, आयन सकून किया, आवाज को भी काट दिया और ठहर भी गए। आयन दी, दी। इसी तरह से अब अगला लफ्ज जो हम बोल रहे हैं, दी। जज्म पे दो दंदाने होते हैं और वो काम भी दो ही करती है। एक क्या करती है कि पिछले हर्फ की जो आवाज होती है उससे मिलती है और अपनी अदायगी पे आके रुक जाती है। देखिए, एह दी, दी। पिछला क्या था? अयन दी, आइन दी। बिस्मी, बिस्मी सिहरी, सिहरी जिक्री, जिक्री खिफ्ती। खिफ्ती। जब आप ये अगले खाने में लिखेंगे तो खा और फा, ये एक हर्फ बनेगा, यानी एक आवाज बनेगी। जमा ती, अगली आवाज आएगी इक दी। दी। आवाज पूरी आधी है और मुकम्मल हो जाती है। और हा के नीचे जेर है, मीम के ऊपर जज्म है। और जज्म का मैंने बताया था कि जज्म की सूरत में क्या होता है, पूरी हो जाती है। आवाज अपनी कोई नहीं होती, ये जो पिछले हरफ की आवाज हो उसके साथ मिलती है। तो हा के नीचे जेर है और मीम के ऊपर जज्म है, तो मीम हिम के साथ यानी हा की आवाज के साथ मिलेगी। और नीचे चूंकि जेर है, याए मारूफ की है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे बिहिम, बिहिम। फीहिम, फीहिम। बिशिर, बिशिर। लिहिम, लिहिम। जिहिम, जिहिम। निहिम। निहिम। यहां आपने देखा हो तो नी हिम, जी हिम, दो आवाजें मैंने आपको डिस्टिंग्विश करके अलग अलग बताई हैं। अब अगली लाइन में आ जाए, 2-4 मिनट ज्यादा लगेंगे लेकिन हम इसको मुकम्मल कर लें, या क्या कहते हैं इसको कल पे ले, ताकि हम जो हरूफ हैं तजवीद के उसकी हर रोज प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। ये आधा पेज हमने आज कर लिया है, ये हम थोड़ा सा एडवांस चले गए, आवाज के साथ मश्क भी हो गई और मैंने जज्म का भी आज आपको बता दिया। कल हम तीसरी आवाज वाव मारूफ की, उसके जो इलामात हैं
ان میں سے حرکات جو ہیں جزم کے ساتھ شد بھی بیان کریں گے. اب میرے ساتھ آپ سب مل کر وہ جو حروف تجوید ہیں ان کی پریکٹس کریں گے. 15 حروف ہیں اور 6 ان کے جوڑے بنتے ہیں. تو سب سے پہلا کیا ہے؟ اب آپ ذرا دھیان سے میری طرف دیکھیے گا بھی ادائیگی کرتے ہوئے. زوم کر دیں. اب میں پوری آواز صرف ادا کروں گا جی. آ آ تا تا تو تو سا 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 سو. او. اس کے بعد ہم چوتھے اس پر آئیں گے. ذا ذا رو 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 زو زو دو. دو. اگلا ہے ہا ہا ہا. ہا. میں پھر بار بار آپ سے کہوں کہ میں تھوڑا ایگزیجریٹ کرتا ہوں تاکہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں، ورنہ بہت نرم ادا ہونا چاہیے. اور ہا جو ہے وہ ہا ہا ہا. ہا. اور آخری ہے کا کا قا قا کا کا قا. او. یہ ہمارے حروف تجوید تھے، ان کی پریکٹس کی. برائے کرم آج آپ نے یائے معروف کی آدھی پوری دوگنی چوگنی آواز کی پریکٹس کرنی ہے. اور آپ میں سے جن لوگوں کو دقت پیش آ رہی ہو، چونکہ اس کے اساتذہ موجود نہیں ہیں، تو برائے کرم آپ اپنی وائس میسج میں مجھے بھیج سکتے ہیں. جتنی بھی دقت ہوگی مجھے ہوگی، میں انشاءاللہ قرآن کی خاطر خوشی سے برداشت کروں گا، اور اللہ اس کا بہت اجر دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی. آپ کو کوشش کرنے کا اور مجھے آپ کی کوشش کو آگے بڑھانے کا. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو اس عظیم دین میں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس عظیم کتاب کو درست لہجے میں پڑھ کر اس پر عمل کر سکیں. کل پھر انشاءاللہ 5:40 پر ملاقات ہوگی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کو اس میں شامل کریں. اور گروپ 1 اور 2 مکمل ہو گئے ہیں. گروپ 3 پھر بھی کوئی دقت آپ کو ہو تو پھر آپ دیے گئے نمبروں پہ، جو پہلے دن میں نمبر 06161914142، یہ حافظ عویس صاحب کا نمبر ہے، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے کہ آپ کس طرح سے شامل ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.